حضرت خدیجہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں. رسول اللہ کے بیٹے فوت ہو گئے، خدیجہ کے بیٹے فوت ہو گئے. اب حضرت خدیجہ رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول اگر مدت رضاعت پوری ہو جاتی، میری خواہش تھی کہ اس کی مدت رضاعت پوری ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماں خدیجہ کی یہ بات سنی تو کہا خدیجہ تیرا کیا خیال ہے کہ اس کی مدت رضاعت پوری نہیں ہوگی؟ ابھی بھی اس وقت بھی جنت میں اللہ نے ایک دائی مقرر کر دی ہے جو تیرے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے. اے خدیجہ اگر آپ چاہتی ہیں اپنے بچے کے دودھ پینے کی آواز بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کو سنوا دی جائے. اب بتائیے ذرا غور کیجئے، یہاں پہ پھر سوچنے کی بات ہے کہ دنیا میں کسی کا کوئی عزیز چلا جائے اور اس کو اس وقت کا پیغمبر اور رسول کہہ رہا ہو کہ اس کی آواز تجھے سنا دی جائے، ہر بندے کا دل یہ کرے گا کہ سنا دی جائے. ماں خدیجہ کا بھی دل تو یہ چاہتا ہوگا کہ اپنے بچے کی آواز سن لوں، لیکن آپ کا اور میرا عقیدہ بیان کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں اصدق اللہ و رسولہ، اصدق اللہ و رسولہ. اے اللہ کے رسول مجھے سننے کی بھی اب حاجت نہیں رہی، بات یہاں تک ہے پھر بھی مکمل ہے، لیکن جو اگلا جملہ ہے نا ماں خدیجہ کا وہ آپ کا اور میرا منہج ہے. وہ کہتی ہیں اصدق اللہ، یہ نہیں کہا کہ پہلے رسول کا نام لیا جائے بلکہ کیا کہا؟ اصدق اللہ، میں اللہ کی بات کی تصدیق کرتی ہوں جس نے آپ کو اطلاع دی ہے کہ میرا بیٹا دودھ پی رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہی نہیں، لیکن ماں خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ میں اللہ کی بات کی تصدیق کرتی ہوں. اس کا مطلب صاف ظاہر ہو گیا کون سا فتنہ آپ کو متاثر کر رہا ہے. رسول اللہ نے جو بات کہہ دی ماں خدیجہ نے اس کی تصدیق کرنے سے پہلے کہا میں اللہ کی بات کی تصدیق کرتی ہوں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کو خبر کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اور عبداللہ ابن مسعود کا ایک گھر کوفہ میں موجود ہے، یہ صحابہ کا رسول اللہ کی حدیث کے بارے میں عقیدہ ہے. ایک گھر کوفہ میں بھی موجود ہے، مدینہ سے کوفہ آتے جاتے تھے. ایک دن کوفہ میں موجود تھے تو کوفہ میں سرخ آندھی آ گئی. سرخ آندھی آپ کو پتہ ہے، لوگوں نے سمجھا آگ آ رہی ہے، بڑی بڑی لپٹوں والی تیز ہوا چل رہی ہے. لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، جات الساعہ، قیامت آ گئی ہے. لوگوں نے کہا اب قیامت آ گئی، اب سجدوں میں پڑ جاؤ، مسجدوں کا رخ کرو، ایسے کر لو، مختلف جیسے مشورے دیے گئے. اب آخری لمحہ آ گیا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں مر جانا چاہیے. لوگوں نے کہا ایک صحابی رسول کوفہ میں موجود ہیں، ان سے جا کے مشورہ کرتے ہیں کہ آخری عمل مرنے سے پہلے کیا ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر کے باہر جا کے شور مچا دیا، جات الساعہ، جات الساعہ، قیامت آ گئی. عبداللہ ابن مسعود قیامت آ گئی. اگر جا کے دروازہ کھٹکاتے نا تو کہتے ہم نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، تو شاید عبداللہ ابن مسعود باہر آ جاتے. لیکن اب جب عبداللہ ابن مسعود کو یہ خبر اور آواز ملی کہ لوگ شور مچا رہے ہیں کہ قیامت آ گئی ہے، اندر سے بیٹھے بیٹھے کہنا شروع ہو گئے اور لوگوں بے فکر ہو جاؤ، بے خطر ہو جاؤ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جب تک امت میں سے ایک شخص بھی وراثت کو قرآن اور حدیث کے مطابق تقسیم کرتا رہے. چلے جاؤ. اگر باہر عبداللہ ابن مسعود آ جاتے تو شاید ان کا یہ ایمان ہل جاتا. وہ باہر بھی نہیں آئے، انہوں نے اس بات کی طرف نظر التفات بھی نہیں کیا. میرے بھائیو، آپ کو کس نے یہ مغالطہ ڈال دیا کہ حدیث مشکوک ہے، قول رسول مشکوک ہے؟ اگر قول رسول مشکوک ہے معاذ اللہ، تو رسول اللہ نے یہ جو کہا یہ قرآن ہے، یہ کیسے پکی سچی بات ہو سکتی ہے؟ اگر حدیث ہی مشکوک ہے تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک کی اطلاع کہاں سے آئی ہے کہ یہ قرآن ہے؟ سورت فاتحہ کو پہلے کس نے رکھا ہے؟ اقرا پہلی وحی ہے، 30ویں پارے میں کیسے چلی گئی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اقرا سے قرآن شروع کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ حدیثیں تو آپ کو اچھی لگتی ہیں، یہ حدیثیں تو آپ مانتے ہیں جو آپ کے دل کو لگتی ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا آپ وحی کے ایک حصے کا انکار کرتے ہیں؟
اور ایک حصے کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بقی بن مخلد کی بات کر کے اس بات کو بھی آپ کے سامنے رکھنا. بقی بن مخلد اتنے عظیم محدث ہیں. اسپین اور غرناطہ, جس کو آپ عربی میں غرناطہ کہتے ہیں, اندلس کہتے ہیں, اس کو آج کل عصر حاضر میں اسپین کہتے ہیں. وہاں کے رہائشی تھے, وہاں سے چلے پیدل بغیر سواریوں کے. کس کے لیے؟ کہ بغداد میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالم رہتا ہے. کس کا؟ حدیث رسول کا. میں اس سے جا کر حدیث لے کے آؤں گا امام احمد ابن حنبل کا. آئے, اسی اسنا میں امام احمد ابن حنبل کو قید کر دیا گیا تھا. اب وہ کہنے لگے لوگوں سے, میں تو بڑی دور سے آیا ہوں, اسپین سے, میں تو حدیث رسول سیکھنے کے لیے آیا ہوں, یہ سیکھے بغیر میں نہیں جانے والا. تو لوگوں نے کہا جیل خانے میں کوئی نہیں جا سکتا, ہر کاریں موجود ہیں. ایک ترکیب ہے, ایک ترتیب ہے کہ تو فقیر کا بیس بدل لے اور امام احمد ابن حنبل سے جا کے ملاقات کر لے. فقیروں کو کوئی نہیں روکتا. بقی بن مخلد امام احمد ابن حنبل کی بارگاہ میں شیئن للہ, شیئن للہ, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. فقیر کا بیس بدلا اور یہ نعرے لگاتے لگاتے امام احمد ابن حنبل کی بیرک کے پاس پہنچ گئے. ان کو سارا آنے کا مقصد بیان کیا. انہوں نے اتفاق کیا کہ تو فقیر کے بیس میں آ جایا کر اور میں چند حدیثیں کھڑے کھڑے تجھے سنا دیا کروں گا اور تو ان کو یاد کر لیا کر. وہ آتے یہی آوازیں لگاتے لگاتے شیئن للہ, جتنا بھیگ جمع ہوتا امام احمد ابن حنبل سے کھڑے کھڑے چند حدیثیں سنتے, ان کو یاد کر لیتے. جو چندہ اکٹھا ہوا ہوتا, جو سارا دن کا ان کو اکٹھے ہوئے ہوتے پیسے, باہر آ کے صدقہ کر دیتے. جو بات ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے, بقی بن مخلد اپنے وطن واپس پہنچے. لوگوں نے کیا لے کے آئے ہو, کیا پڑھ کے آئے ہو, کیا سیکھ کے آئے ہو؟ تو بقی بن مخلد نے آپ کا اور میرا عقیدہ بیان کیا. کہا اللہ کی قسم ایسی انمول چیز لے کے آیا ہوں, ایسا فن لے کے آیا ہوں, ایسے اقوال لے کے آیا ہوں کہ جن کا انکار دجال کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. حدیث رسول کا انکار کرنا دجالیت ہے, بہت بڑا فتنہ. کس بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں؟ ہاں لوگوں کو یہ مغالطہ ڈال دیا گیا کہ وحی کی صرف ایک ہی قسم ہے, کلام اللہ یعنی قرآن پاک. وحی کی اس کے علاوہ کوئی قسم ہی نہیں ہے. اللہ قرآن پاک کے اندر کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں, جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں. اور یہ اشکال جو عصر حاضر میں ہے یہ نیا نہیں ہے. قریشیوں نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر کو یہی اشکال ڈال دیا تھا. کیا کہا تھا؟ رسول اللہ بشر, اللہ کے رسول بشر ہیں, یتکلم فی الغضب والرضا, کبھی غصے میں بولتے ہیں کبھی خوشی میں بولتے ہیں, تو ہر بات لکھ دیتا ہے. انہوں نے یہ بات سنی اور لکھنا چھوڑ دیا. رسول اللہ باہر آئے, کہا لکھتے کیوں نہیں؟ کہا قریشیوں نے مجھے یہ بات کی ہے کہ آپ بھی بندے ہیں, کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غمی میں ہوتے ہیں, تو میں آپ کی ہر بات نوٹ کر لیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدی, اور لکھا کر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ما یخرج منہ الا حق, اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. رسول اللہ کی زبان سے آپ نے یہ سمجھ لیا غیر حق بھی نکلے گا تو آپ گمراہ ہو گئے. اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے, یہ بھی مغالطہ بہت بڑا ہے جو مغالطہ آج ڈالا جاتا ہے. کلام اللہ کی جی بڑی ویلیو ہے, لیکن حدیث رسول کی وہ ویلیو نہیں ہے. کلام اللہ سے جو حدیث ٹکرائے گی اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا. عقل تیری ٹکراتی ہے, کلام اللہ سے حدیث کبھی نہ ٹکراتی ہے نہ ٹکرا سکتی ہے. وہی ہے, وہی آپس میں کیسے ٹکرا سکتی ہے. اور یہ بات بھی